آج ویو 360 میں امریکہ کو مطلوب القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی ڈرون حملے میں ہلاکت، خطے اور دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ پر کیا اثرات مرتب کرے گی؟ پاکستان میں 8 سال بعد تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ، پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ اور آپ کو ملوائیں گے کراچی کے ابصار احمد سے، جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ریڈیو پاکستان سے بھی زیادہ نایاب نغمے موجود ہیں۔ ریڈیو پاکستان کو کیا پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے کے پاس محفوظ نہیں ہے؟ ابتدائی دور کے نغمے الحمدللہ وہ میرے کلیکشن کا حصہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کل اپنے ایک خصوصی خطاب کے دوران تصدیق کی کہ القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ڈرون حملے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ صدر بائیڈن کے مطابق کابل میں کیے گئے اس ڈرون حملے میں نہ ہی کوئی سویلین ہلاک ہوا اور نہ ہی ایمن الظواہری کے خاندان کا کوئی فرد مارا گیا۔ امریکی صدر نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے افغانستان کے اندر خصوصی ڈرون آپریشن کی منظوری دی تھی اور اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ کسی عام شہری بشمول الظواہری کے خاندان کے افراد کے کسی کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچے۔ اب انصاف ہو گیا ہے اور یہ دہشت گرد رہنما نہیں رہا۔ دنیا بھر میں لوگوں کو اب صفاق اور مارنے پر تلے ہوئے قاتل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ اپنی عوام کی دفاع کے لیے ان لوگوں کے خلاف اپنے عزم اور دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ جاری رکھے گا جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج رات ایک بار پھر واضح کرتے ہیں کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کتنا وقت لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں چھپے ہیں۔ اگر آپ ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں تو امریکہ آپ کو ڈھونڈ کر ہلاک کرے گا۔ ایمن الظواہری کی ہلاکت پر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں افغانستان کے اندر ڈرون حملے کی یہ کہہ کر مذمت کی کہ وجہ کچھ بھی ہو، اس طرح کا حملہ بین الاقوامی قوانین اور دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری کے مطابق ایمن الظواہری کی کابل میں موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ خود طالبان نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایک چیز واضح ہوئی ہے ظواہری کے قتل کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ ان کا قتل جو ہے وہ کابل میں ہوا، یعنی جو ایئر سٹرائک، جو ڈرون سٹرائک، پریسیشن سٹرائک یو ایس فورسز نے کی ہے وہ کابل میں ایک گھر کے اوپر کی ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالبان نے ان کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ دیکھیں یہ کابل میں بڑے عرصے سے نہیں رہ رہے، ان کے لیے تو ہم ہنٹ کر رہے ہیں نا، یو ایس گورنمنٹ اور جو ہے الائز جو ہمارے وہ ایک زمانے سے ان کی جو ہے نا وہ کھوج میں ہیں، تلاش میں ہیں۔ تو آئی تھنک کہ جو ایک چیز سامنے واضح ہوئی ہے کہ طالبان نے جو ہے خطرہ اس سینس میں بڑھ گیا کہ اب ان کو کھلی چھٹی مل گئی۔ آئی تھنک کہ یہ چیز بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان نے اپنا جو وعدہ تھا اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے جب مطلب ظواہری کو کابل میں ری لوکیٹ کر کے۔ آئی تھنک یہ اس نے طالبان کے اندر جو رفٹس تھی نا اس کو آئی تھنک سینسٹائز کر دیا ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ طالبان نے کھل کر ظواہری کو پناہ دی ہوئی تھی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ طالبان رولڈ افغانستان میں اور جہاں پہ امریکہ کے کوئی ایسٹس نہیں ہیں تو طالبان یا طالبان کے قریب لوگ جو ہے ان کی معاونت کے بغیر یہ انٹیلیجنس ملی ہو۔ تو طالبان کو اب یہ شک ہوگا اپنے ہی رینکس کے اندر کہ ہمارے میں سے کون لوگ امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں۔ قانون بخاری کی یہ بات ہو رہی تھی وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ سے۔ القاعدہ کے سربراہ کی ڈرون حملے میں ہلاکت پر باقی دنیا سے کیا رد عمل آ رہا ہے، جانتے ہیں ارم عباسی سے جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ارم، دنیا کیا کہہ رہی ہے ایمن الظواہری کے اس ڈرون حملے میں ہلاکت پر؟ جی بالکل اسد، ایمن الظواہری کے اس ہلاکت پر دنیا سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ ان کی ہلاکت کے بعد دنیا اب محفوظ ہونے سے ایک قدم آگے بڑھی ہے، دنیا اب ایک محفوظ مقام بن گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ مل کے عالمی سیکیورٹی، امن و امان کے لیے کام جاری رکھے گا تاکہ کینیڈا کے شہری
शहरी और दुनिया भर के शहरी जो हैं वो महफूज रह सकें। साथ ही साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामान में पहले तो अयमन अल ज़वाहिरी की जानिब से होने वाले हमलों की फहरिस्त गिनवाई, फिर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उनके हमलों में बहुत सारी जानें गई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स भी शामिल हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अपनी जानें खोईं, और उन्होंने ज़वाहिरी के हमलों में जो लोग मारे गए उनके प्यारों से उनके लिए दुआ गो भी उन्होंने कहा कि वो हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया की स्टेट न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया जा रहा है कि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अल ज़वाहिरी जो हैं वो इंतहा पसंदी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे, और उन्होंने अमेरिका और सऊदी अरेबिया के अंदर हमलों की प्लानिंग भी की और हमले किए भी। चाइना की अगर बात करें तो टेलीग्राफ ऑनलाइन ने चाइना के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि चाइना की जो असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि चाइना जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पुरअज़्म है, और वो जो है एक्टिवली इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं उनमें हिस्सा भी ले रहा है। लेकिन साथ ही साथ चाइना ने ये भी कहा है कि दुनिया को इस हवाले से दोहरे स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरी पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, और हर किस्म की टेररिज्म के ख़िलाफ़, हर किस्म की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ उन्हें जो है लड़ना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी आपका, आप कैपिटल हिल से हमें अपडेट कर रही थी। अयमन अल ज़वाहिरी की हलाकत के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी सतह पर और इससे ऑनवर्ड्स ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के ख़त्े में दहशतगर्दी के ख़तरात पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट से मुंसलिक वेंडा फेल्बन ब्राउन, जो कि अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के सिक्योरिटी अमूर की माहिर हैं। Thank you, Venda. Thanks for joining us in the show. Earlier this year, we have seen UN's report alerting the world to re-strengthening of terrorist groups like Al-Qaeda in Afghanistan. That report did mention about Al-Qaeda's lack of capability of conducting high-profile overseas attacks. How is this Zawahiri's killing going to impact that very threat as far as Al-Qaeda's strength is concerned? Well, there is a great symbolic importance as well as moral importance to the successful hit against al-Zawahiri. This is the delivery of justice to the victims of 9/11 and other terrorist attacks in which Zawahiri played a very important role. There is also significant strategic impact on Al-Qaeda. Zawahiri has not been involved in day-to-day tactical operations, but his strategic guidance, often effective planning, help hold together various fragmented Al-Qaeda factions. After the killing of bin Laden and in the face of other challenges such as the rise of the Islamic State that's been an opponent and a rival to Al-Qaeda. So this will certainly demoralize Al-Qaeda, which has been coming to Afghanistan. It's been present in Afghanistan since before the US withdrawal, but there's been an influx of foreign fighters. It's of course not going to eliminate Al-Qaeda's operational capacity. वेंडा कह रही थी कि ये सिंबॉलिक है, मॉरल अगर हम मॉरली देखते हैं तो ये एक जो किलिंग है अल ज़वाहिरी की वो काफ़ी हद तक एक जस्टिस है 9/11 के जो विक्टिम्स थे उनके लिए, और ख़ास तौर पे ज़वाहिरी के हवाले से उनका कहना है कि स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वो ज़रूर इसका आएगा, बिकॉज़ अदरवाइज़ ज़वाहिरी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं थे अलकायदा के, लेकिन स्ट्रेटजिक और प्लानिंग लेवल पे वो इन्वॉल्व थे, और उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अल ज़वाहिरी ही इस ग्रुप को देख रहे थे, और अब ऑनवर्ड्स जिस तरह का सिलसिला बनता है वो शायद जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है IS के हवाले से, इस्लामिक स्टेट खुरासान के हवाले से, वो शायद एक बड़ा थ्रेट होगी। Venda, how about like when we are actually evaluating an impact on other terrorist groups in that very region, such as ISK for that matter? Well, we are yet to see what kind of direct impact this will have on the Islamic State in Khorasan. But I think there is a kind of large important message, which is that even in the absence of US soldiers in Afghanistan on the ground, the United States is still well capable of collecting intelligence on key targets, and it's able to conduct an extraordinarily precise attack even in the heart of Kabul, even in a neighborhood that Taliban leadership uses as their own places of residence.
So I think many terrorists in Afghanistan will not be sleeping easily and will be concerned about the reach that the United States still has into Afghanistan. مرنا کا کہنا ہے کہ ISK کے لیے یہ بڑا پاورفل میسج ہے اس لحاظ سے کہ امریکہ کے پاس ابھی بھی افغانستان سے نکلنے کے 1 سال کے بعد بھی تقریباً ابھی بھی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہاں پہ انفارمیشن کلیکشن کے حوالے سے، انٹیلیجنس کلیکشن کے حوالے سے اور اس کے بعد اٹیک کرنے کے حوالے سے، جو کہ اس پوری ریڈ کے بعد چیز سامنے آئی ہے. With regards to TTP that enjoys shelter in Afghanistan and is a threat to neighboring Pakistan, do you see the dynamics changing for that group as well? Well, one of the big questions, of course, is that now that Zawahiri was hit, how will the Taliban react? It could react with greater willingness to protect terrorists and terrorist groups in Afghanistan, or it could be effective deterred by the US hit, well knowing now that the United States could hit key Taliban targets, people like Sirajuddin Haqqani, in whose safe house Zawahiri was reported to have been hit. And so then we have to see, will the Taliban start acting differently toward the various terrorist groups? The United States has long been demanding, as has the international community, that the Taliban severs ties with international terrorist groups like Al-Qaeda, and that it does not allow the influx of foreign fighters. For a variety of reasons, the Taliban has been unable and unwilling to do so. Pakistan has certainly been demanding from the Taliban, including the Haqqanis, with whom it has had robust relations, that they curtail Tehrik-e-Taliban Pakistan activities, and the Taliban, including Sirajuddin Haqqani himself, have not been able to deliver that. وینڈا کہہ رہی تھیں کہ جو اس وقت سچویشن ہے جس کے مطابق TTP کے حوالے سے پاکستان ڈیمانڈ کرتا آیا ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے ابھی تک اس پہ کوئی ریئیکشن اس طرح سے نہیں آیا اور نہ ہی اس طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے. طالبان ولنگ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شاید ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے یا کر بھی نہیں سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی اور دنیا کی ڈیمانڈ کے طالبان جو ہیں وہ اپنے ٹیررسٹ گروپ، جتنے بھی دہشت گرد گروپ افغانستان میں ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو ختم کریں اور وہاں سے ان کا خاتمہ کریں. اس طرف شاید ایک یہ کلیئر میسج جائے گا. اور خاص طور پہ جب سراج الدین حقانی کی، جو کہ اس وقت رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ ایک سیف ہاؤس تھا جس میں ایمن الظواہری تھے جہاں ان کو ہٹ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ ایک بڑا کلیئر میسج افغان طالبان تک جائے گا. تھینک یو وینڈا، تھینکس فار جوائننگ اس ان دی مارننگ. Pleasure. اس وقت افغان طالبان کا علیحدہ دہشت گرد تنظیم TTP سے پاکستان کی مصالحت کے لیے ہونے والی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان اور TTP کے درمیان اپریل میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے مطابق اس سال جون کے مقابلے میں جولائی کے مہینے میں عسکریت پسندوں کے حملوں کی تعداد میں 27% اضافہ ہوا ہے. اس پر تجزیہ اور رپورٹ شامل کریں گے آنے والے شوز میں. نیوز کی نئی سمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی سمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. پاکستان کی آج کی سب سے بڑی خبر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PTI سے متعلق ممنوعہ فنڈنگ کیس کے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کو 34 غیر ملکی شہریوں اور 351 غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی فنڈنگ غیر قانونی تھی. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق PTI کو برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ سے آنے والے فنڈز غیر ملکی کمپنیوں سے ملے تھے. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد ماہرین کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کی سیاست اب آگے کیسے بڑھے گی، اس پر کیا رد عمل آ رہا ہے پاکستان میں؟ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا جو اسلام آباد سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عاصم، ماہرین کیا کہتے ہیں سب سے پہلے، اور ہم اگر اوور آل دیکھ رہے ہیں PTI کی بطور سیاسی جماعت اس فیصلے کے بعد اس پر کیا اثر پڑے گا؟ پھر ہم جاتے ہیں کہ حکومت نے کیا اعلانات کیے ہیں.
جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے مختلف ماہرین سے ہماری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگرچہ پی آئی جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر بالکل مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ممنوع فنڈنگ تھی لیکن ان کے پاس تمام اکاؤنٹس کا حساب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ایک خاصا مشکل فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ممنوع فنڈنگ کا جو الزام تھا وہ حقیقت بن چکا ہے، وہ ثابت ہو چکا ہے. کے بعد اب جو ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان تمام معاملات کو کاؤنٹر کرنا ہوگا، ان کو عدالتوں میں جانا ہوگا. حکومت نے جیسے کہ اس کے بارے سے ریفرنس کا اعلان کیا ہے، جب یہ ریفرنس فائل کیا جائے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ان کو جواب دینا ہوگا. یہ تمام بات چیت جو ہے ان کی سیاست کے لیے خاصی مشکل ثابت ہو سکتی ہے. اس حوالے سے جو کافی کے سربراہ مدثر رضوی اس سے جو ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ فیصلہ اگرچہ ایک اچھا فیصلہ ہے جس میں ایک نیوٹرلٹی اور بالکل کلیئر جو ہے وہ آنی چاہیے، شفافیت آنی چاہیے کہ بالکل کوئی بھی سیاسی جماعت جس کو بھی فنڈ آ رہے ہوں وہ آنے چاہیے. لیکن اس طرح کے فیصلوں سے سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں. جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا اس سے بھی سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں. احمد بلال محبوب جو ان سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ یہ بالکل فیصلہ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے خاصا ایک مشکل فیصلہ ہے کیونکہ یہ اس سے ایک جتنے بھی میکسیمم کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سزا دی جائے گی اتنا ہی بڑا یہ فیصلہ ہے کیونکہ ان کے اوپر ممنوع فنڈنگ کا الزام ثابت ہو گیا. فورن فنڈنگ جو ہے وہاں پر ان کی ممنوع فنڈنگ میں کے لیے جو استعمال کی گئی ہے. عاصم، کیا حکومت کیا آگے سٹیپ لے رہی ہے؟ حکومت کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟ اب فردر سٹیپس کیا ہیں آگے؟ اسد اس حوالے سے میری اب سے کچھ دیر پہلے داخلہ رانا ثناءاللہ سے بات ہوئی جنہوں نے کہا ہے کہ بالکل وہ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے ایک ریفرنس جو ہے وہ یہاں پر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوانا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے کابینہ میں جو ہے مشاورت کا عمل جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ صرف یہی معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی جو ڈکلیریشن جو انہوں نے دی، جو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا، اس حوالے سے بھی حنیف عباسی کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے آلریڈی راجستھانی کی، جس میں عمران خان صادق پر امین قرار دیا گیا تھا آرٹیکل 62(1) کے تحت. وہ جو ہے وہ پٹیشن موجود ہے، اسی کو دوبارہ سے الائیو کیا جائے گا اور اس کو جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف الزامات لگے منی لانڈرنگ کے حوالے سے لگے، جو مختلف کمپنیاں انوالو تھی اس میں ایف آئی اے اور منی لانڈرنگ سے مختلف جتنے ادارے ہیں وہ تمام کے تمام دوبارہ اس میں اپنا ایکٹیولی کردار ادا کریں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ بطور وزیر اعظم کوشش ہوگی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی الزامات ہیں ان تمام الزامات کی تحقیقات کی جائے، ان کو مدد کی اجازت پہنچائی جائے. عاصم، بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، کچھ لائن کے کنیکشن کی وجہ سے اور کچھ خرابی کی وجہ سے ہم اس طرح سے نہیں آپ کو سن پائے، لیکن جو اس وقت کرکس بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس پہ ماہرین کے مطابق بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. اور اگر ہم اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے اب ریئیکشن سامنے آ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس بھیجا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی رانا ثناءاللہ کے مطابق جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، ان کے مطابق جو بھی کیسز بنیں گے اور جو بھی ادارے اس میں انوالو ہوں گے اس کے اکارڈنگلی اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ گر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. پاکستان کی 75ویں سالگرہ میں صرف 11 دن رہ گئے ہیں. اس موقع پر وائس آف امریکہ آپ کے لیے لا رہا ہے خاص کہانیاں، خصوصی شوز. اس سلسلے کی پہلی کہانی میں ملواتے ہیں آپ کو ملی نغموں کا ریکارڈ جمع کرنے کے شوقین ایک پاکستانی ابصار احمد سے. کراچی کے ابصار احمد کو پاکستان کی تاریخ میں بننے والے اب تک کے تمام ملی نغموں کا ریکارڈ یاد ہے اور بیشتر ملی نغمے ان کے پاس موجود بھی ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں اور اتنے نایاب ہیں جن کا ریکارڈ اب ریڈیو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے. سدرا ڈار اور خلیل احمد کی رپورٹ. پاکستان پاکستان جی پاکستان 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 جی پاکستان. پاکستان قومی ترانے سے پہلے بطور قومی ترانہ وہی ہمارا نغمہ نشر ہوتا تھا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. 1945 میں جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے
تحریک پاکستان کے زمانے میں ملی نغمات بننا شروع ہوئے تھے تو ان میں سب سے پہلا نغمہ جو بنا تھا وہ تھا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح. تو یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے جاری ہوئی تھی اس کی گراموفون ڈسک. وہ نغمہ جو ہے میرے پاس محفوظ ہے. اس کے بعد پاکستان 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 ہمارا، پاکستان 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 ہمارا، نکھرا نکھرا ٹکڑا ٹکڑا پیارا ایک نظارہ، نکھرا نکھرا ٹکڑا ٹکڑا پیارا ایک نظارہ. کیونکہ جب میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن کو دیکھتا، ریڈیو سنتا تھا تو روز ایک نیا نغمہ ہوتا تھا. میں کہتا تھا یہ میرے پاس ہونا چاہیے. پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان کی آواز گونجی تو وہ نغمے الحمدللہ جو اس وقت ریڈیو پاکستان تو کیا پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے کے پاس محفوظ نہیں ہیں، ابتدائی دور کے نغمے الحمدللہ وہ میرے کلیکشن کا حصہ ہیں، جس کو میں نے ڈھونڈا بہت مشکل سے یکجا کہ یہ پرخطر علاقوں میں پاکستان کے گیا. اور کئی ایسی ٹیپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑی مخدوش ان کی حالت ہو چکی، انہیں لے کر آیا، انہیں جوڑا، پھر اس کی MP3 میں نے بنائی. تو اس طرح الحمدللہ یہ سارے نغمے محفوظ ہو گئے. پنجابیوں کا کھان ہے کھوئے چشابے دل دیش پاکستان. 1971 سے قبل جو بنگلہ میں پاکستانی ملی نغمے بنے تھے جن کا وجود اب دنیا میں کہیں نہیں ہے، الحمدللہ وہ نغمے بھی ان تک بھی میری رسائی ہوئی اور وہ نغمے بھی مجھے مل گئے. تو آج پاکستان کا تقریباً جو خزانہ ریکارڈنگ کی شکل میں ہے، جو ریکارڈز ہوئے نغمے کچھ تو تھے جو اسی وقت براہ راست گائے، اس وقت تو ریکارڈنگ کی سہولت نہیں تھی تو دنیا میں نہیں ہو سکتے، تو اس کا تو خیر وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، مگر جو چیز ریکارڈ ہوئی الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہے. کہ پاکستان میں اردو زبان کے بعد سب سے زیادہ ملی نغمات سرائکی زبان میں بنے ہیں. اس کے بعد جو ہماری سندھی زبان ہے اس میں ملی نغمات ہیں. پھر نمبر آتا ہے ہماری KPK کی زبان پشتو کا، اس کے ملی نغمات ہیں. پھر آتا ہے پنجابی زبان کا. ڈیجیٹل میں سے محفوظ کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، چونکہ دیکھیں جو ٹیپس ہیں ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ٹیپس ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر گراموفون ریکارڈز ہیں، اگر اس پہ ہلکا سا اسکریچ بھی آ گیا تو وہ ختم ہے. CD پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ اگر اس پہ اسکریچ آ گیا یا اگر کوئی کچھ عرصے بعد رکھے وہ خود ہی پلے نہیں ہوتی، تو ایک ایسا بڑا قیمتی خزانہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے اسے باقاعدہ ڈرائیو میں نے سیو کیا. پھر جو نغمے تھے ہمارے جو گراموفون اور اسپول ٹیپس پر، انہیں میں نے بہتر انداز میں اسے منتقل کر لیا ہے MP3 فارمیٹ میں. تو اللہ کا شکر ہے تقریباً 80% جو کام ہے وہ میں مکمل کر چکا ہوں. یہ پاکستان کا ڈائمنڈ جبلی سال ہے 75 سال. تو ڈائمنڈ جبلی کا پہلا ملی نغمہ ہیرے جیسے سال، ہمارے ہیرے جیسے سال، وہ میں نے لکھا جو کہ ریڈیو پاکستان لاہور جیسے تاریخی اسٹیشن نے اسے تیار کیا ہے انور رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں. تو یہ ایک میرے لیے اعزاز ہے. اور آپریشن ضرب اسب کا نغمہ لکھا. پاکستان رینجرز کی تاریخ کا پہلا نغمہ ہم رینجرز کے جوان، الحمدللہ وہ بھی میرا لکھا ہوا ہے. اور پاکستانی ایئر فورس کے لیے نغمے لکھے ہیں. ویسے میرے پاس تقریباً 30 سے 40 ہزار کے قریب دیگر پاکستانی گیت، غزلیں اور بہت سارے آئٹمس جو مختلف ہیں، چاہے وہ دیگر اصناف موسیقی ہیں، چاہے وہ راگ ہیں، کلاسیکل ہیں، نیم کلاسیکل ہیں، وہ سب موجود ہیں. مگر میرا اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا تعلق صرف اور صرف ملی نغموں تک ہے، تو بس میں ملی نغموں کو ہی جانتا ہوں. پاکستان کی 75th سیلیبریشنز کے حوالے سے بہت ساری رپورٹس ایسی بھی ہیں جن میں تاریخی حوالے سے پچھلے 75 سال میں جو بڑے ایونٹس ہوئے ان کا حوالہ دیا جائے گا، ان کو انالائز کیا جائے گا. اور یہ ساری رپورٹس آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی ملیں گی، ویب سائٹ پہ بھی ملیں گی، اور ڈیفینیٹلی ہم TV میں بھی ان کو شامل کریں گے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA Urdu. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.